بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو میں بیت النور ٹرسٹ کی طرف سے اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان ضلع لاہور کی طرف سے آپ تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس اہم ترین نشست میں شرکت فرمانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ یہ نشست ہماری امتحانات سے متعلقہ ہے اور پہلی نشست ہے، اور اس کی اصل محرک بننے والی بات کیا ہے؟ وہ دسمبر کے اندر لاہور کے اندر جب وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا اجلاس ہوا تو وہاں پر ناظم اعلیٰ وفاق المدارس العربیہ انتہائی قابل عزت و احترام حضرت اقدس حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کچھ فیصلہ جات سنائے کہ مجلس عاملہ نے کچھ فیصلے کیے ہیں کہ وفاق المدارس العربیہ اب طلباء کی بھی تربیت کے لیے تربیتی نشستیں اور تربیتی مذاکرہ اس کو منعقد کیا کرے گا، اساتذہ کی تربیت کے لیے بھی تربیتی نشستیں ہوں گی، ادارہ جات کیسے چلائے جاتے ہیں اس کے انتظام و انصرام اور پیش آنے والے ہر طرح کے مسائل کا حل کیا ہوتا ہے، اس تمام کے تمام معاملات کے اندر بھرپور رہنمائی اور بھرپور کردار ادا کرے گا۔ اسی سلسلے میں یہ آج ہماری پہلی نشست ہے، طلباء کی تربیت کے لیے ایک مذاکرہ ہے، اور وہ یہ کہ امتحانات بالکل قریب ہیں۔ الحمدللہ وفاق المدارس العربیہ میں داخلہ جات کا کام پورا ہو چکا ہے، سینٹرز بن چکے ہیں، طلباء تیاری میں لگے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہو کہ پرچے کو حل کس انداز سے کریں گے تو ہماری کامیابی ہمارے لیے انتہائی آسان ہو جائے گی۔ اسی سلسلے میں بیت النور ٹرسٹ کے اندر ہی ایک مختصر سی مشاورت منعقد ہوئی، جس میں حضرت اقدس ناظم اعلیٰ وفاق مولانا قاری محمد حنیف جالندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے، لاہور کے مسئولین حضرات مفتی خرم یوسف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مولانا اویس گلزار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اس کے علاوہ دیگر علماء کرام مفتی انیس مظاہری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مولانا احمد حنیف دامت برکاتہم العالیہ، اور مولانا اویس صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مختلف حضرات نے اس مجلس مشاورت میں شرکت فرمائی، اور یہ طے ہوا کہ انشاءاللہ لاہور اس کو قدم بڑھاتے ہوئے آغاز کرے گا، اور سب سے پہلے تربیت نشست انشاءاللہ یہاں پر منعقد ہوگی، اور پھر اس کے سلسلے کو پورے ملک کے اندر پھیلایا جائے گا۔ چنانچہ آئیے ہم اپنی نشست کی طرف چلتے ہیں کہ طلباء امتحان کو کس طرح بہترین انداز سے دے سکتے ہیں کہ ان کے نمبر اور ان کی پوزیشن انتہائی نمایاں اور امتیازی آئے اور وہ اچھے نمبروں میں کامیاب ہو سکیں۔ سب سے پہلی چیز، امتحانی پرچہ کیسے حل کریں، اور اس میں جو ہماری کوشش اور کاوش ہے یہ زیر اہتمام و زیر سرپرستی وفاق المدارس العربیہ ہے، اس میں خصوصی کاوش بیت النور ٹرسٹ کی ہے، اور اس کو مرتب کرنے والے مولانا محمد مبشر اکرام صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ امتحانی پرچہ حل سے نتائج تک کہ مکمل طور پہ رہنمائی اس بارے میں انشاءاللہ تعالی العزیز دی جائے گی۔ کچھ کام امتحانی ہال میں جانے سے پہلے کے ہیں، کچھ امتحانی ہال میں پہنچنے کے بعد پرچہ ملنے سے پہلے کے کام ہیں، اور کچھ امتحانی ہال میں پرچہ ملنے کے بعد کرنے کے کام ہیں، اور کچھ امتحان سے فارغ ہونے کے بعد کرنے کے کام ہیں۔ ان سب کو الگ الگ عنوانات کے تحت انشاءاللہ تفصیل سے سامنے رکھا جائے گا۔ سب سے پہلی چیز امتحانی ہال میں جانے سے پہلے ہے امتحانات کے رات دن کیسے گزارنے چاہیے۔ سب سے پہلی بات، تھکن کو دور کرنا۔ امتحانات کے دنوں میں جسم اور دماغ کو خاص طور پر تھکن سے دور رکھیں۔ نمبر 2، امتحانات کی راتوں میں جاگنا، یہ ہرگز مفید نہیں ہوتا۔ امتحانات کی راتوں میں زیادہ دیر تک ہرگز جاگنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنی نیند پوری رکھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، ذہن کو ہلکا رکھیں۔ کوشش کریں کہ امتحان کی زیادہ ٹینشن اپنے ذہن پر مسلط نہ کر دیں، اور اپنے ذہن کو ہلکا رکھیں، ورنہ یہ بھی تیاری کے اندر آپ کو دشواری کا باعث بن جائے گا۔ امتحانی ہال میں جانے سے پہلے آپ نے بطاقہ رول نمبر سلپ کی حفاظت انتہائی اہم بات ہے۔ امتحانی بطاقہ کو خوب حفاظت سے رکھیں، بطاقہ کی فوٹو کاپی اپنے پاس ضرور رکھیں، نیز شناختی کارڈ بھی ہمراہ ضرور رکھیں، بصورت دیگر آپ کا امتحانی ہال میں داخلہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ نیز وفاق کی طرف سے جاری کردہ رجسٹریشن کارڈ اپنے ساتھ لے جانا ہرگز نہ بھولیں۔
नंबर 5, खाने पीने का ख्याल। इम्तिहानात के दिनों में अपना खाना पीना मेयारी रखें और मुकव्वी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें। नीज़ बाज़ारी खानों से मुकम्मल इज्तनाब करें ताकि आपकी सेहत बरकरार रहे। आम तौर पर बाज़ारी खाने की वजह से तबीयत ख़राब हो जाती है और सही अंदाज से जो बच्चों ने तैयारी करनी होती है वो रह जाती है। बताका का एक नमूना आपके सामने यहाँ पर पेश है। रकमुल जुलूस, रकमुल तस्जील, नाम जहाँ पर लिखना है वो नाम की जगह, वल्दियत की जगह पर वल्दियत का, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसको अपने साथ आपको रखना इंतहाई ज़रूरी है। इसमें इम्तिहानी मरकज़ का भी पता मालूम है और आपके इदारे का नाम भी इसके अंदर दर्ज होगा। इम्तिहानी हॉल में जाने से कबल कुछ चीज़ों को ख्याल रखें। इम्तिहानी स्टेशनरी, इम्तिहानी हॉल में जाने से कबल पेन, पेंसिल, स्केल, इम्तिहानी गत्ता वगैरह हर चीज़ तैयार कर लें। और ताहम बेहतर यह है कि एक अदद पाउच ज्योमेट्री बॉक्स हमेशा के लिए बना लें जिसमें तमाम ज़रूरत की अशिया मौजूद हों। दुआ और नवाफिल का एहतमाम, इम्तिहानी हॉल में जाने से कबल 2 रकत सलातुल हाजत पढ़ें और अल्लाह से खूब मांग कर जाएं कि अल्लाह ताला आज के इस इम्तिहान को हमारे लिए आसान फरमा दें। अपने साथ एक अदद क्लाई वॉच यानी घड़ी ज़रूर रखें ताकि वक्त देखने में आसानी हो और बर वक्त इम्तिहान से फारिग हुआ जा सके। नीज़ बार बार दाएं बाएं मुड़कर जब आप घड़ी देखते हैं तो इससे मुम्तहिन आपके बारे में शुबह में भी मुब्तला हो जाता है कि ये घड़ी को देख रहा है या किसी और नकल की तरफ इसकी तवज्जो और ध्यान जा रहा है। इम्तिहानी हॉल में इम्तिहान शुरू होने से पहले के जो काम हैं उसमें वक्त की पाबंदी इंतहाई ज़रूरी है। इम्तिहानी हॉल में मुकर्रर वक्त से 15 मिनट पहले पहुंचने का एहतमाम करें। बाज़ तलबा ऐन वक्त पर पहुंचते हैं, वहां से फिर अपने बैठने की जगह को भी देखना होता है, उसकी वजह से बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अपनी नशिस्त गाह की तलाश, इम्तिहान गाह में दाखिले के बाद सबसे पहला काम ये करें, अपनी नशिस्त गाह तलाश करें और मुकर्ररा नशिस्त गाह पर ही बैठने का एहतमाम फरमाएं। तलबा बाज़ औक़ात वहाँ पे बड़ी दिक्कत के साथ चल रहे होते हैं, इसकी वजह से उनका वक्त काफ़ी ज़ाया हो जाता है। इम्तिहान गाह में नशिस्त तलाश करने का तरीका क्या है इसको भी देख लें। आम तौर पर इम्तिहान गाह में नशिस्त गाह जो है उसके लिए बाहर नक्शे में अपने दर्जे का रंग देख लें। वहां पर हर दर्जे को अलग रंग दिया जाएगा। इम्तिहानी बताका पर दिए गए रकमुल जुलूस को नक्शे में तलाश करें और फिर सफ नंबर देखकर वहां पर तशरीफ रखें। यह आसान तरीका है कि उस नक्शे के पास पहुंचें, अपने दर्जा देखें, अपना रोल नंबर देखें, सफ नंबर चेक करें और फिर जाकर उस सफ के अंदर आप बैठ जाएं। इम्तिहानी हॉल के नक्शे का आम तौर पे नमूना ये होता है, ये मुख्तलिफ रंगों के अंदर है, इसलिए इसको सामने रखा गया है। तालिब इल्म पहले से देख लेगा तो उसको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और ढूंढने में अपने जिस्म में किसी किस्म की कोई तंगी और मुश्किल उसको पेश नहीं आएगी। कुछ चीज़ें जो हैं वो ममनुआत हैं, वो भी हमें सामने होने चाहिए। स्मार्ट वॉच से मुकम्मल इज्तनाब लाजिम है और मोबाइल फ़ोन इम्तिहान में ले जाना सख्त मना है। हैंड फ्री भी इम्तिहान में ले जाना सख्त मना है। इस तरह कुछ ऐसे कलम हैं जो कि खुफिया रोशनाई वाले हैं, उसको भी इम्तिहान गाह में ले जाना सख्त मना है। कुछ अहम बातें भी इसी ही के तनाजुर में हॉल के अंदर पहुंचने के बाद बार बार सवाल पूछने से परहेज किया जाए। मकतूल लहिया तालिब इल्म को इम्तिहान में बैठने की इजाज़त नहीं होगी। नकल से कतान इज्तनाब हो। प्राइवेट तलबा का इम्तिहान नहीं लिया जाएगा, इसमें मदारिस को भी ख्याल रखना चाहिए। प्राइवेट तलबा जिन्होंने आप यहाँ से पढ़ा नहीं है उनको अपने तरफ से दाखिला हरगिज़ मत भिजवाने की इजाज़त दी जाए। किसी दूसरे तालिब इल्म की जगह इम्तिहान मत दें। इसके अपने अपने इन तमाम तर जराइम की सजाएं हैं, वो भी इंशाल्लाह अभी सामने आ रही हैं। मुकम्मल पर्चा अरबी में हल करने पर 5 नंबर इजाफी हासिल होते हैं। इसका एहतमाम करें तलबा कि अपना पर्चा अरबी ज़ुबान के अंदर ही हल करें। वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान की तरफ से ये तमाम तर हिदायत हैं, इनको पढ़ लेना इंतहाई फ़ायदेमंद होगा। कई सारी चीज़ें हमने पहले बयान भी कर दी हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर मज़ीद हैं। हमने इस पूरे के पूरे पेज को साथ दे दिया है ताकि इसको पढ़ लिया जाए और पढ़कर पूरे एहतमाम के साथ तलबा इसको अपने सामने रखें और इसकी पाबंदी कर लें। इम्तिहान हॉल में जाने के बाद
امتحان حال میں آپ پہنچ گئے، جوابی کاپی آپ کو اور اس کے متعلقہ جو ہدایات ہیں وہ آپ کو سامنے آ گئیں. تو جوابی کاپی وصول کرنے کے بعد اس پر لکھی گئی ہدایات کو بغور پڑھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. وفاق المدارس العربیہ تمام تر ہدایات اپنے اس کے اوپر لکھ دیتا ہے. اب غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، تو اس کو پڑھ لینا انتہائی ضروری ہوگا. جوابی کاپی اور قوائف. جوابی کاپی پر سب سے پہلے اپنے قوائف کا درست اندراج کریں اور ان کا موازنہ اپنے بطاقہ سے کر لیں تاکہ کسی قسم کی غلطی کا شبہ نہ رہے. جوابی کاپی کے اوپر آپ نے جو نام لکھا ہے، کیا بطاقہ پر بھی وہی نام ہے، ولدیت وہی لکھی ہے جو یہاں پر ہے، اس میں کسی بھی لفظ کی کمی بیشی وہ نہیں کرنی چاہیے. جو آپ کے بطاقہ پر ہے وہی آپ کی جوابی کاپی پر ہونا چاہیے. اپنی ذات، میاں صاحب، چودھری صاحب یا کوئی بھی ایسی چیز جو ہے، شیخ، کوئی بھی ایسی اپنی چیز جو بطاقہ پر درج نہیں ہے وہ جوابی کاپی پر بھی درج نہ کریں، یہ ایک جیسی ہونی چاہیے. اسی طریقے سے حاضری شیٹ ہے، حاضری شیٹ پر جوابی کاپی کا سیریل نمبر اور دستخط ضرور کریں تاکہ آپ کی حاضری بر وقت اور لگائی جا سکے اور وہاں پر شمار ہو سکے. ایک ہم نے یہاں پر بطاقت الراثہ کا ایک نمونہ بھی پیش کر دیا ہے. یہ ہم نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا. اسم الطالب، اسم الاب، المرحلۃ الدراسیہ، رقم الجلوس، اور لفظوں میں بھی لکھنا ہے اور ہندسوں میں بھی لکھنا ہے. اسم الجامعہ آ جائے گا، محل الامتحان، اور اسم الکتاب، رم الورقہ یا اور توقیع المراتب. یہاں پر بڑا دستخط ہوتے ہیں، یہ آپ دیکھ لیجئے گا. طالب علم نے یہاں پر کسی قسم کی کوئی لکھائی نہیں کرنی، بلکہ یہاں پر پہلے سے ہی ایک دستخط شدہ آپ کو یہاں پر نمبر کے اعتبار سے دستخط ہوئے ملیں گے ممتحنین یا نگران اعلیٰ کے. یہ جگہ ممتحنین کے لیے ہے، لہذا آپ حضرات یہاں کچھ بھی تحریر مت کریں. البتہ یہ ضرور چیک کر لیں کہ ان جگہوں پر ممتحن کے دستخط موجود ہیں، یہ انتہائی ضروری ہوگا. جوابی کاپی اور ہدایات، یہ ساری کی ساری ہدایات اسی جوابی کاپی کے اوپر لکھی ہوئی ہیں. یہ ایک ایک کر کے پڑھ لینا فائدے مند ثابت ہوگا. اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ کون سی لکھائی سے آپ نے استعمال کرنا ہے اور کوئی حصہ جوابی کاپی کا ہرگز نہیں پھاڑنا، جو جگہ بچ جائے اس کا کیا کرنا ہے. تمام تر ہدایات اس پر لکھی ہوئی ہیں. اگر طالب علم اس کو پڑھ لے گا تو اس کو امتحان دینے میں انتہائی آسانی ہوگی اور کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہوگی جس کا اس کو بعد میں سمجھانا بھگتنا پڑے. اب امتحانی ہال میں آپ پہنچ گئے ہیں، تو اب سوالیہ پرچہ ابھی آپ کو ملا نہیں ہے. تو اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سوالیہ پرچہ ملنے سے پہلے تک آپ اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ رکھیں اور اس دوران درود شریف پڑھتے رہیں. رب اشرح لی صدری یہ پڑھتے رہیں. مکمل دعا رب زدنی علما یا اور کوئی بھی دعا جو آپ چاہیں اس دوران یہ میں پڑھ سکتے ہیں. سوالیہ پرچہ ملنے کے بعد تمام سوالات کو اول تا آخر بار بار پڑھیں، کم از کم 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھیں اور پھر اللہ سے آسانی کی دعا کر کے پرچہ حل کرنا شروع کر دیں. اور بسم اللہ، جوابی کاپی پر جواب لکھنے سے پہلے زبان سے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور بہت بہتر ہے کہ اپنے پرچے کے اوپر بھی خشکت انداز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل لکھ دیں. امتحانات میں کامیابی کا ایک مجرب وظیفہ بھی ہے جو جناب صدر وفاق حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی طرف منسوب بھی ہے اور یہ بھی بہت فائدہ مند ہے. یہ بھی ہم نے یہاں پر لکھ دیا ہے کہ حضرت شیخ الاسلام صاحب صدر وفاق مدارس العربیہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب سے اس حوالے سے ایک مجرب وظیفہ منقول ہے اور وہ ان کے والد صاحب حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے. اس کو اہتمام بالکل کرنا چاہیے. یہ انہوں نے اپنے جو ہے وہ ماہنامہ البلاغ کے اندر بھی اس کو چھاپا ہوا ہے، ہم نے بھی اس کے اندر اس کو دے دیا. پرچہ لکھنے سے متعلق کچھ اہم ہدایات، یعنی پرچہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، اب آپ نے کچھ اہم ہدایات ہیں جو کہ اس کے اندر آپ نے اس کے مطابق پرچے کو حل کرنا ہے. جواب لکھنے کے لیے سیاہ یا نیلا قلم استعمال کریں. بعض اوقات لال رنگ یا ہرا رنگ استعمال طلبہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے. عنوانات کے لیے بھی نیلا یا کالا مارکر استعمال کریں. اب عنوانات مارکر سے لکھی ہوں، نیچے تحریر قلم سے لکھی ہو، وہ ایک انتہائی خوبصورت، خوشنما اور دیدہ زیب تحریر بن جاتی ہے جس کی وجہ سے نمبر اچھے اور نمایاں پوزیشن لینے میں آسانی ہو جاتی ہے. لال قلم قطعاً استعمال نہ کریں. رنگ برنگے قلم اور ڈیزائننگ سے پرہیز کریں. بعض پرچہ جات ایسے آتے ہیں، ہمارے ممتحنین حضرات اس کو دیکھتے ہیں، اس میں کئی سارے مارکر اور کئی سارے رنگوں سے نیلا، پیلا، گلابی، لال اور ہرا اس سے جو ہے وہ ڈیزائننگ کی ہوتی ہے، تو اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی.
पर्चा लिखने से मुतालिक हिदायत में जवाबी कॉपी के दोनों जानिब मामूली सी जगह छोड़कर डबल हाशिया लगाकर जवाबी कॉपी को मजीद दीदा नज़र बनाया जा सकता है। ताहम पहले से हाशिया लगा होने की सूरत में मजीद हाशिया ना लगाएं। वफाकुल मदारिसुल अरबिया जो हमें शीट मुहैया करता है जवाबी, उसके अंदर पहले से हाशिया लगा हुआ होता है, उसमें हाशिया लगाने की ज़रूरत नहीं है। मजीद जो है वो सफ़ा ज़ाया नहीं होना चाहिए। सवालिया पर्चा वसूल कैसे करना है? मुमतहिन हज़रात में सवालिया पर्चा तकसीम करें तो नहायत अदब के साथ वसूल करें। बाज़ जगह पर खड़ा होना ममनू होता है, अपनी जगह पर बैठे रहें, वहीं पर मुमतहिन हज़रात आपको आप तक पर्चा पहुँचाएंगे। इंतहाई अदब के साथ आप पर्चे को वसूल करें। अब पहला जवाब लिखने के लिए आसान सवाल का इंतखाब इंतहाई अहम चीज़ है। सवालिया पर्चा पढ़ लेने के बाद उसमें से जिस सवाल का जवाब आपको खूब अच्छी तरह याद हो उसी सवाल का जवाब पहले लिखें, अगरचे वो सवाल सवालिया पर्चे का आखिरी सवाल ही क्यों ना हो। आप इस बात की फिक्र ना करें कि जिस तरह सवालात पूछे गए हैं शायद जवाबात भी उसी तरतीब से देने लाजमी होंगे, ये आपकी सहूलत पर मुनासिर है। और एक बात और, वफाक के इम्तिहानात में हर सवाल के मुख्तलिफ अज्जा होते हैं, जैसे अलिफ है, बा, जीम, दाल। इसलिए उन्वान लिखते वक्त अलिफ और बा की सराहत ज़रूर करें कि आप जुज़ अलिफ या जुज़ बा लिख रहे हैं, इसका जवाब लिख रहे हैं। और जवाब का उन्वान लिखने का भी अंदाज़ एक सीखने की चीज़ है। जवाब शुरू करने से पहले मार्कर से सफ़े के दरमियान सवाल का नंबर जली हुरूफ के अंदर लिख दें। मिसाल के तौर पर अगर आप चौथे सवाल का जवाब लिखना चाहते हैं तो जवाबी कॉपी में लिखें अल जवाब अनिस सवाल राबिअ। अगरचे ये आपका पहला सवाल है, लेकिन सवालिया पर्चे के मुताबिक इस सवाल का नंबर चौथा है, लिहाजा आपने वही लिखना है ताकि मुमतहिन जब पर्चा चेक करने लगे आपका तो वो जो सवाल का नंबर ऊपर लिखा हुआ है उसी को ही पर्चे की मुनासबत से और मुताबिकत से चेक करने में उसको आसानी रहे। ज़ैली उन्वानात कैसे लिखने हैं? मरकज़ी उन्वान दरमियान में और ज़रा बड़ा करके तहरीर फरमाएं, जबकि ज़ैली उन्वानात ज़रा छोटे साइज़ में और इंतहाई दाईं जानिब तहरीर फरमाएं। मरकज़ी उन्वान की मिसाल जैसे ये मरकज़ी उन्वान है कि कौन से सवाल का आप जवाब लिख रहे हैं, और ज़ैली उन्वानात कई सारे हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर जुज़ अलिफ है, उसको आप वावैन में एक साइड पर लिख देंगे। अगर तर्जुमा पूछा गया है, तशरीह अगर पूछी गई है, दलील अगर है तो दलील नंबर 1, 2 ये ज़ैली उन्वानात शुमार होंगे। इसको सफ़े के इंतहाई दाईं जानिब आ लिखें। सवाल का खुलासा, जिस सवाल का जवाब आप लिखना चाहते हैं उस सवाल के अज्जा देख लें और उनका एक खुलासा मंदरजा ज़ेल तरीक़ों से पहले तय्यीन फरमा दें। इसकी वजह से भी देखने वाले मुमतहिन को आसानी होगी, आपको पर्चा करने में आसानी रहेगी। मिसाल के तौर पर आपने देखा कि वहाँ पर 5 चीज़ें पूछी गई हैं, तो आप अल उमूरुल मतलूबा आप ये पहले से वो लिख दें कि क्या क्या उमूर इस सवाल में पूछे गए हैं, उनकी एक फहरिस्त आप शुरू में बना दें। फिर एक एक उन्वान को लेते रहें और उसकी तशरीह और तफसील आगे लिखते चले जाएं। ये एक खूबसूरत तहरीर होगी जिससे मुमतहिन को चेक करना आसान, आपके लिए पर्चा हल करना आसान। जैसे कि उमूर मतलूबा में आम तौर पे ये चंद चीज़ें होती हैं। तश्कीलुल इबारा पूछी जाती है, तर्जुमतुल इबारा होती है, तौज़ीहुल इबारा, बयानुल मुराद बिक़ौलिही होता है, बयानुल इख्तिलाफ मअल अदिल्ला, तहक़ीक़ुल कलिमातिल मख़तूता लुग़तन सरफ़न या नहवन। ये आम तौर पे चीज़ें पूछी जाती है 5-6। अब हम इसमें आपको एक एक की अलग तफसील इसलिए बयान कर देंगे ताकि आपके लिए तलबा के लिए समझना आसान हो जाए, बच्चे अच्छे तरीके से पर्चा हल कर सकें। मिसाल के तौर पर जहाँ लिखा होगा कि इबारत पर एराब लगाएं, तो इबारत अलग रोशनाई से लिखें और उस पर एराब अलग कलम की रोशनाई से लगाएं। यानी अगर आपने नीले रंग से इबारत लिखी है तो आप उसके ऊपर काले रंग से, स्याह रंग से आप उसके ऊपर एराब लगा दें। बेहतर यह कि मुकम्मल इबारत पर एराब लगाएं और फ़कत आखिरी हरफ पर भी एराब लगाने पर इक्तफा ना करें। बेहतर है कि तमाम की तमाम इबारत पर आ जाए। अगर सिर्फ आपने आखिर में लगाया होगा उससे गुजारा तो चल जाएगा, लेकिन बेहतर है मुकम्मल इबारत के ऊपर आप एराब लगा दें। इबारत पर एराब का नमूना एक हमने यहाँ पर आपके सामने दे दिया है कि ये इबारत जो है ये लिखी है नीले रंग से और ऊपर जो स्याह रंग से उसको हमने उसके ऊपर एराब लगा दिए गए हैं। दूसरी चीज़ पूछी जाती है इबारत का तर्जुमा करें, तो उसके लिए भी कुछ हिदायत हैं। सवाल में मतलूबा तर्जुमा के मुताबिक ही तर्जुमा करें, यानी अगर इबारत का सलीस तर्जुमा मांगा गया है तो सलीस तर्जुमा करें, इबारत का लफ्ज़ी तर्जुमा कहा गया है तो लफ्ज़ी तर्जुमा करें। तर्जुमा सफ़े के दरमियान में लिखें। तर्जुमे में रब्त के लिए कौसैन
ضرور استعمال کریں کہ اگر ربط میں آپ نے کے، کا، کی، میں کوئی بھی لفظ لکھنا ہے تو وہ قوسین میں وہ لفظ ضرور ڈال دیں تاکہ وہ ربط پیدا ہو جائے۔ عبارت کے ترجمے کا ایک نمونہ بھی ہم نے سامنے رکھا ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے کہ وہی عبارت جو ہم نے پہلے دی تھی اسی کا ترجمہ یہاں پر لکھ دیا گیا۔ پھر ایک بات پوچھی جاتی ہے عبارت کی تشریح لکھنے سے قبل عبارت کی ترتیب یعنی اہم اجزاء پر تقسیم کر دیں، ہر جز کا مختصر سا عنوان ضرور لگا دیں۔ تشریح سے پہلے عبارت کے متعلق کچھ تمہیدی بات، مثال کے طور پہ اگر شعر ہے تو ہم اس کے شروع میں لکھ دیں شاعر اس شعر میں یہ کہنا چاہتا ہے۔ فقہی مسئلہ ہے تو اس میں یہ لکھ دیا جائے کہ اس کے اندر جو ہے یہ فقہا یہ کہہ رہے ہیں، اور اگر کوئی تفسیر ہے تو اس کے بارے میں تمہیدی جملہ ہوگا اس آیت میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور حدیث مبارکہ ہے تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ تمہیدی بات ضرور لکھ دیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ قرآن پاک کی تشریح کر رہے ہیں، احادیث مبارکہ کی کر رہے ہیں، یا ایک عام کسی عبارت کو حل کر رہے ہیں۔ صرفی تحقیق اگر پوچھی جا رہی ہے تو اس میں 7 چیزیں بیان کرنی ضروری ہوتی ہیں: صیغہ، گردان، باب، حروف اصلیہ اس کے کون سے ہیں، 7 اقسام میں سے کیا ہے، 6 اقسام میں سے کیا ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ اس کے لیے ضروری ہوگا۔ نحوی ترکیب اگر پوچھی جا رہی ہے تو نحوی ترکیب بیان کرتے ہوئے ہر ایک لفظ کو الگ الگ سطر میں لکھا جائے، پھر اس کی تحقیق کی جائے۔ کلمات کو الگ قلم سے اور ترکیب کو الگ قلم سے لکھا جائے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ ہر ایک کلمہ کی الگ تحقیق کرنے کے بعد ما قبل کو جملوں سے جوڑ کر جملہ کے اعتبار سے بیان کیا جائے کہ مثال کے طور پر یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، اس کے بعد یہ جملہ اسمیہ بنا یا جملہ فعلیہ بنا، اس کو بھی بعد میں ضرور تحریر کر دیا جائے۔ تعریفات اور قواعد لکھنے کا طریقہ، مثال کے طور پر اگر سوال کیا گیا کہ فلانی اصطلاح کی تعریف لکھیں تو اس کے لیے کسی بھی اصطلاح کی تعریف لکھنے یا قاعدہ لکھنے کے لیے اس اصطلاح کا نام پہلے واضح قلم سے لکھ دیں۔ اصطلاح یا قاعدہ کو واوین کے درمیان میں اگر لکھ دیں گے آپ تو اور زیادہ واضح ہو جائے گا۔ اصطلاح اور قاعدہ کی مثال ساتھ ضرور لکھ دیں تاکہ ممتحن کو پتہ چلے کہ آپ کو مکمل طور پر اس کا جواب آتا ہے۔ الفاظ معانی بھی لکھنے کا ایک طریقہ ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ درمیان میں لائن لگائیں، ایک طرف الفاظ کا عنوان، ایک طرف معانی کا، اور پھر الفاظ اور معانی آمنے سامنے لکھ دیے جائیں۔ یہ ایک خوبصورت انداز اور تحریر بن جائے گی۔ ایک نمونہ اس کا ہم نے پرچے پر بھی لکھا ہے کہ اب الفاظ مارکر سے لکھ دیے گئے، معانی عام قلم سے لکھا گیا، تو یہ بہت زیادہ خوبصورت اور دیدہ زیب بن گیا۔ ممتحن کے لیے چیک کرنے میں انتہائی آسانی رہے گی اور انشاءاللہ آپ کو نمایاں پوزیشن ملے گی۔ ایک اور بات بہت اہم ہے، آپ اس کو پورا پڑھ لیجئے گا۔ ان رموز اوقاف کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے کہ آپ نے کہاں پر فل سٹاپ لگانا ہے، کہاں پر آپ نے صرف کوما، کہاں پر آپ نے صرف شوشہ، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ بات کہاں پہ مکمل ہو رہی ہے، کہاں پہ ابھی جاری رہے گی، پیراگراف کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں پر ختم کرنا ہے، یہ ساری چیزیں تحریر کو دیدہ زیب اور خوشنما بنا دیتی ہیں۔ اور پرچہ جب تحریری ہو اس کے اندر اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے، لہٰذا کچھ چیزیں ہم نے یہاں پر تحریر بھی کر دی ہیں طلباء کے سمجھنے کے لیے کہ کچھ علامات ترقیم ضرور استعمال کریں۔ تحریروں میں ہونے والی علامات اور ان کے نام، ایک ہی ہوتی ہے سکتہ، اس کو کہتے ہیں۔ سکتہ ان چھوٹے چھوٹے جملوں کے درمیان اس کا استعمال ہوتا ہے جن سے مل کر ایک بڑا جملہ بنتا ہے اور ایک بات مکمل ہو جاتی ہے۔ جیسے استاد محترم آئے، درسگاہ میں داخل ہوئے، مسند پر بیٹھے اور سبق پڑھایا، اس کے درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں سکتہ ہم نے درمیان میں لگایا سمجھانے کے لیے۔ واوین ہوتی ہے، واوین کسی مضمون میں موضوع کی مناسبت سے بعینی ہی کسی مصنف و ادیب کے قول یا کسی کتاب کے اقتباس کو نقل کرتے وقت اس کا استعمال عام طور پر ہوتا ہے، جیسے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، اس کو درمیان میں واضح کرنے کے لیے واوین لگا دیا گیا۔ رابطہ مقولہ یا کہاوت وغیرہ کو بیان کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یا فرمایا، آگے 2 نقطے لگا دیے گئے کہ اس سے آگے ان کا مقولہ آ رہا ہے۔ ختمہ، یہ آخر میں جب آپ اس علامت کو وقف تام بھی کہا جاتا ہے، اس کا استعمال بات یا جملے کے مکمل ہو جانے پر کیا جاتا ہے، جیسے مذہب اسلام امن عالم کا علم بردار ہے۔ اب یہ مکمل ہو گئی بات، اس وجہ سے آخر میں اس کو لکھ دیا جائے گا۔ پرچہ حل کر لینے کے بعد پرچہ کی نظر ثانی انتہائی ضروری چیز ہے، اگرچہ یہ بہت مشکل
اور کٹھن لیکن انتہائی اہم اور ضروری مرحلہ ہوتا ہے۔ ابتدا ہی سے ہر سوال کے لیے ایک وقت مقرر ہو جائے تو مکمل پرچہ حل کرنے میں آسانی ہوگی اور آخر میں نظر ثانی کے لیے وقت بھی بچ جائے گا۔ اچھا، نظر ثانی میں کن کن چیزوں کو چیک کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز، جوابات پورے تحریر کر لیے ہیں، کوئی جواب رہ تو نہیں گیا، کوئی جز باقی تو نہیں رہ گیا، کوئی صفحہ خالی تو نہیں رہ گیا، اگر رہ گیا تو اس پر کراس کا نشان لگا دیں، کوئی مقام جو دلیل یا قاعدہ یا مثال جو آپ نے وقتی طور پر چھوڑ دیا تھا کہ میں بعد میں اس کو لکھ لوں گا، وہ مکمل کر لیا ہے یا نہیں۔ نمبر 5، اپنا رول نمبر وغیرہ چیک کریں، آپ نے درست لکھا ہے کہ نہیں، نام اپنا درست لکھا ہے کہ نہیں، ساری چیزیں اپنی دوبارہ سے، اس کو ری چیکنگ بھی کہتے ہیں، نظر ثانی بھی کہتے ہیں، ضرور کر لیں۔ اضافی کاپیوں کی تعداد وغیرہ آپ نے لکھ لی ہے، وہ بھی آپ اس پہ ضرور دیکھ لیں۔ عام طور پر طلبہ، یہ ایک بہت بڑی غلطی کیا ہے، عام طور پر طلبہ اکرام یہ سمجھتے ہیں جو جتنا جلدی پرچہ دے کر فارغ ہو جائے گا وہ اتنا ہی اچھا پیپر حل کرنے والا ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، میں تو اتنی جلدی آ گیا تھا واپس اور تم اتنی دیر تک بیٹھے رہے۔ یاد رکھیں، کامیابی کا ضامن یہ امر ہے کہ طالب علم انتہائی اطمینان کے ساتھ مکمل پرچہ حل کرے، یہ کامیابی ہے اور یہ بڑائی ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی کامیابی نہیں ہے کہ میں بہت جلدی اٹھ کر پرچہ حل کر کے آ جاتا ہوں۔ پرچہ حل کرنے کے بعد، یہ درمیان میں وہ ساری باتیں ہم نے ذکر کر دی جو پرچہ حل کرنے کے دوران کی تھیں۔ اب جب پرچہ حل کر لیا تو اب کیا کریں گے؟ اس کے بعد سوالیہ پرچے پر تبصرہ کرنے سے مکمل اجتناب کریں۔ عام طور پہ طلبہ کی بڑی عادت ہے واپس آ کر پرچہ بہت مشکل تھا، پرچے کا فلانا جز مشکل تھا، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، اس میں وقت ضائع ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ بلکہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر شکر کریں اور دعائیں کرتے رہیں، یا اللہ ہمیں کامیابی عطا فرما دیجیے۔ پرچہ سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑی دیر آرام ضرور کر لیں۔ بعض طلبہ فوراً ہی پرچے سے فارغ ہونے کے بعد اگلی کتاب لے کر بیٹھ جاتے ہیں، پچھلی تھکاوٹ ضرور اتار لیں، کھانا کھائیں، ظہر کی نماز کے بعد اگلے پرچے کی تیاری شروع کریں، اس سے پہلے آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا آرام دیں۔ نتیجہ آنے تک مسلسل اللہ کی طرف متوجہ رہیں، مسلسل دعاؤں کا اہتمام کریں، امتحان میں کامیابی کے مختلف وظائف ہیں وہ پڑھتے رہیں، اپنی کمی پر اللہ سے استغفار کرتے رہیں۔ یہ جو ہے امتحانات کے نتائج آنے تک آپ اپنے آپ کو اس چیز میں لگا کے رکھیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ جل شانہ ہماری اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ہر ایک طالب علم کے لیے مکمل رہنمائی اللہ پاک اس کے ذریعے سے عطا فرما دیں۔ ہمارے یہ طلبہ علم حاصل کریں، اس کو پر عمل کریں، اس کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے کا ذریعہ اور سبب بن جائیں۔ اللہ رب العزت وفاق المدارس العربیہ کو دن دگنی اور رات چگنی ترقیات نصیب فرمائے۔ ہماری نشست یہ اختتام کو پہنچی ہے۔ آپ طلباء میں سے اور جسے ممتحنین حضرات ہیں، اگر کوئی سوالات پوچھنا چاہیں تو وہ ابھی نشست کے فوراً بعد انشاءاللہ سوال و جواب کی نشست ہوگی، اس میں آپ اپنے سوالات تحریر کر کے لائے ہیں یا زبانی پوچھنا چاہتے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی العزیز اس کے لیے موقع دیا جائے گا، آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔